اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ محبوب یہ جو تیری امت ہے، پہلی جتنی بھی امتیں نکلی، اخرجت للناس، لوگوں میں سے جتنی امتیں آئیں، وہ شیش علیہ السلام کی امت ہو، نوح علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، جناب ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، جناب سلیمان علیہ السلام، کم و بیش 1,24,000 جب پیغمبر آئے ہیں تو امتیں بھی تو 1,24,000 ہی تھی نا۔ امتی تو ہر نبی کے ساتھ تھے نا، چاہے وہ سینکڑوں کی تعداد ہو یا ہزاروں میں یا لاکھوں، مگر ہر نبی کی امت تو تھی نا۔ کچھ نہ کچھ لوگ تو تھے کہ جو اس نبی کے پیروکار تھے، اس نبی کی اتباع کرنے والے تھے، اس نبی کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، اس وقت میں اللہ کے حکم پر پورا اترنے والے تھے۔ ان سب میں سے اخرجت للناس، فرمایا محبوب کو جتنے بھی امتیں آئیں، ان ساری امتوں میں تیری امت افضل ہے، تیرے غلام افضل ہیں۔ اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں آیا سب سے پہلے ہوں، آیا سب کے بعد ہوں، میں آیا سب کے بعد ہوں، اٹھایا سب سے پہلے جاؤں گا۔ یہی میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میری امت آخری امت ہے مگر جنت میں سب سے پہلے چلی جائے گی۔ کیا یہ امت اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں پہلے جائے گی؟ سوال ہے نا۔ کیا یہ امت اس لیے قیامت کے دن اس کا حساب کتاب پہلے ہو جائے گا، جنت میں پہلے چلی جائے گی کہ اس کے عمل بڑے چنگے ہیں؟ نہیں، یہ وجہ ہی نہیں ہے، یا اس کے اعمال بہت زیادہ ہیں۔ اس امت کی تو اوسطاً عمر ہی 60-65 سال ہے، اور ان نبیوں کی امتوں کی عمریں جن کی 1000 سال ہوا کرتی تھی، 900 سال، 800 سال، 700 سال، اور ایسے ایسے نبیوں کی امتوں میں ایسے ایسے فرد کہ جن نے کبھی ایک لمحے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، مگر ان سب سے پہلے جنت میں جو جائے گی، انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد، امتوں سے پہلے وہ کوئی اور نہیں، جناب محمد الرسول اللہ کی امت جائے گی۔ وجہ کیا؟ وجہ ایک ہی ہے، وجہ ایک ہی ہے کہ اللہ اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے، اور اپنے محبوب کی محبت میں اللہ اپنے محبوب کی امت سے بھی پیار کرتا ہے۔ اب اس کی فضیلت کی جو وجہ قرآن بیان کرتا ہے، یہ میں نے ایک درمیان میں بات کر دی، جو قرآن پاک اس کی فضیلت کی معیار اور وجہ بیان کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ فرمایا اس لیے محبوب تیری جو امت ہے نا، تیرے جو غلام ہیں، تو نے ان کو جو تیار کیا ہے جس کام کے لیے، وہ کیا تھا؟ وہ بری کاموں سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا۔ وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، حکم دیتے ہیں اچھی بات کا، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری بات سے روک دیتے ہیں۔ اس امت کی فضیلت باقی امتوں سے اس لیے کہ پہلی جتنی امتیں آئیں، کلمہ پڑھا، نبی کے غلام بن گئے، مگر کسی کو توحید کی دعوت نہیں دی۔ نبی دنیا سے گیا،
پیچھے سے۔ قرآن میں تو وہ بھی بات ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام صرف 40 دن کے لیے گئے، قرآن میں کتنے دن کے لیے؟ 40 دن کے لیے کتاب لینے اللہ کی دربار میں گئے کوہ طور پر۔ جب واپس آئے آپ کی ساری قوم ایک بچڑے کو معبود بنا کے بیٹھی تھی۔ مطلب پہلی امتوں کے یہ حالات تھے، مگر اس امت کی فضیلت کی وجہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہمیشہ یہ اچھی بات کا حکم دیتی ہے بری بات سے۔ محبوب علیہ السلام نے اپنی محنت شاقہ سے جو جماعت صحابہ تیار کی، اتنے اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، تقدو کے ساتھ، کہ قیامت تک امت کے جتنے بھی لوگ ہوں گے نبی کے اس مشن کو لے کر چلیں گے۔ سلسلہ نبوت بند ہے، کام نبوت کا باقی ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ کہ اللہ کی توحید کا پیغام پوری دنیا کے کفر تک پہنچانا، پوری کائنات کے لوگوں کو بتانا اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے آخری رسول ہے۔ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانا یہ اس امت کے ذمے اللہ نے لگایا۔ کہا اب تمہارے ذمے ہے میرے محبوب کی امت، اب تمہارے ذمہ کرم پر ہے، کیونکہ محبوب کے بعد نبی کوئی نہیں قیامت تک۔ اب تمہارے ذمے ہے کہ جو لوگ میری عبادت نہیں کرتے تم ان کو میری عبادت کی طرف بلاؤ، جو میرے محبوب پر ایمان نہیں لائے ان کو ایمان کی طرف بلاؤ، جو اسلام سے دور ہے ان کو اسلام کی طرف ہے۔ یہ مقصد نبوت یہ تھا، اور اس مقصد کے لیے اللہ نے اب ڈیوٹی کس کی لگائی؟ آپ کی، میری، ہر اس انسان کی جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب جو بندہ یہ کام کرے، اب توجہ ہو تو اسلام کو پھیلانے کا کام نبیوں کا کام ہے جی، اور جو اسلام کو روکے پھیلنے سے یا پھیلانے سے روکے، بھائی مکے میں دو ہی گروہ ہمیں نظر آتے ہیں، پورا قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، تاریخ پڑھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو اسلام کو پھیلانے کے لیے دن رات محنت کر رہا تھا، دوسرا وہ تھا جو اسلام کو روکنے کے لیے دن رات محنت کرتا تھا۔ ایک وہ تھے، صحابہ کی قبریں پوری دنیا میں ایسے تو نہیں بن گئی نا، اب چائنا چلے جائیں، ترکستان چلے جائیں، افغانستان چلے جائیں، آپ افریقہ میں چلے جائیں، صحابہ کے مزارات کیسے ہیں کہ صحابہ تبلیغ دین کے لیے نکل کھڑے ہوئے، جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ کچھ صحابہ نے تلواریں پکڑی، مجاہدین کا کام، کچھ صحابہ نے تبلیغ دین کے لیے سفر کیا اور کافر ملکوں میں جا کر اسلام کے پرچم لہرایا، لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کی، اور ان کو وہیں ان کے مثال ہو گئے، وہیں پہ ان کے مثال بن گئے۔ اور دو ہی گروہ میں نے بتایا نظر آتے ہیں، ایک وہ جو اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنا من، تن، دھن، دولت، بال، بچے، بیوی، سب کچھ اسلام کے لیے قربان کرتا تھا۔ ایک وہ تھے جو ہر وقت بیٹھ کر اسلام کو روکنے کے لیے قانون سازی کرتے تھے جی۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابی بن خلف کیا کرتے تھے؟ ہر روز سر جوڑتے، کہتے دیکھو کل یہ 15 تھے، آج 20 لوگ ہو گئے ہیں مسلمان، کیسے روکیں؟ کہا 40 ہو گئے، یہ تو بڑھ جائیں گے دنیا میں، ان کو روکا جائے۔ 313 ہو گئے۔ اب مکے کے کافروں کے ہمارے بس کی بات کوئی نہیں،
اب یہودیوں کو ملاؤ ساتھ، عیسائیوں کو ملاؤ، کسی طریقے سے روکے، ورنہ یہ سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے۔ بس ایک ہی باقی ہوگا، وہ ایک باقی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ نے اسلام کو بھیجا ہی غالب ہونے کے لیے ہے۔ اسلام تو آئی اس لیے، آج بھی یہی ہے کہ پورا کفر مسلمانوں کے سامنے کھڑا ہے۔ کس بات کے، کس پہ زور لگاتا ہے؟ اسلام پھیلنا نہیں چاہیے، کوئی کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہونا چاہیے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے جب تبلیغ کی، نبی کے صحابہ نے تبلیغ کی، اس میں کوئی ساری 60-70 سال کے بابوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس میں تو 9 سال کے حضرت علی بھی تھے، حضرت زبیر بن عوام بھی تھے، حضرت اسامہ بھی تھے، حضرت زید بن حارثہ بھی تھے، کوئی 6 سال کا، کوئی 5 سال کا، کوئی 11 سال کا، کوئی 13 سال کا، کوئی 20 سال کا، کوئی 16 سال کا، کوئی 70 سال کا، جس نے جس عمر میں کلمہ پڑھا رسول اللہ کا، حضور نے یہ نہیں کہا تو بچہ ہے تجھے کیا سمجھ اسلام کی، یہ جملہ نہیں کہا گیا، بلکہ جس نے جس عمر میں پڑھا ہے میرے نبی نے اٹھا کے چھاتی کے ساتھ لگایا، جس نے جس عمر میں کلمہ پڑھا ہے، نہیں پوچھا گیا کہ ہو سکتا ہے یہ سازش کر رہا ہو، اس کے ماں باپ نے دھکے سے بھیج دیا ہو کہ جا تو مسلمانوں ہو جا، نہ ہی ایسا ہوا۔ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ایک مسئلہ آیا کہ صحابہ ایک جہاد پر نکلے اور ایک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرا رہا تھا، حالانکہ وہ کافر تھا، مگر جب صحابی اس کے پیچھے لگا، صحابی نے اس پر تیر کو تانا، اس نے کہا آمنا باللہ، مجھے قتل نہ کر، میں اللہ پر ایمان لایا، میں اللہ کے رسول پر، مگر صحابی نے کہا یہ صرف جان بچانے کے لیے کر رہا ہے، مار دیے۔ جب رسول اللہ کے دربار میں یہ مسئلہ آیا کہ یا رسول اللہ، جب اس کی گردن پہ تلوار آئی تھی وہ اس وقت کہتا تھا آمنا باللہ، میرے نبی نے فرمایا پھر چھوڑ کیوں نہیں دیا تو نے، کیوں مارا اس کو تو نے؟ یا رسول اللہ اس لیے کہ وہ جان بچانا چاہتا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا شققت قلبی، تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا تھا کہ اس کے دل میں ایمان ہے کہ کوئی نہیں؟ جب وہ زبان سے کہہ رہا تھا کہ میں ایمان لایا، اب تیرے ذمے تھا اس کو چھوڑ دیتا۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جس عمر میں جب چاہے، جس وقت چاہے، وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو، اسلام اس پہ پابندی نہیں لگاتا کہ تیری عمر اتنی ہونی چاہیے، اسلام کہتا ہے ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا جو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ دین فطرت ہی دین اسلام ہے، دین فطرت ہی رب کا دین ہے۔ آج اس ریاست مدینہ میں جی میں نے ساری جو گفتگو کی ہے، اب اس کو اگر اپنے ذہن میں بٹھا لے، یہ تبلیغ میں ایک عرصے سے کر رہا ہوں، میں نے کہا تھا یہ بات مسجد کے سپیکر پہ نہیں رکے گی، تیرے گھر تک جائے گی، آئی کہ نہیں ہے؟ آج تیرے ملک کی اسمبلی میں یہ قانون پاس کیا جا رہا ہے کہ 18 سال سے کم عمر لوگ اگر کلمہ پڑھیں گے، اگر وہ مسلمان ہوں گے تو ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا ملکوں کی عدالت میں جا کر، مطمئن کرنا پڑے گا جج کو، 2.5 ٹکے کے جج کو۔ یہ قانون پاس کیا جا رہا ہے کہ 18 سال سے کم عمر لوگ اسلام نہ لائیں، یہ ہے اسلام کو روکنے کا قانون،
بیس کیا بنائی گئی کہ سندھ کے اندر فلاں جگہ پہ جی ہندو اور سکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، وہ کہتے ہمیں مجبور کیا، وہاں کی جی جو بچیاں ان کے ساتھ یہ ہو گیا۔ کیا پوری دنیا میں مسلمان کے ساتھ جو ظلم ہوا کسی کو نظر نہیں آیا؟ یہ قانون تیرے ملک کی میں پاس کیا جا رہا ہے، سندھ میں تو پاس ہو چکا ہے، اب تمہارے قومی وفاقی سطح پر پاس کیا جا رہا ہے۔ بلکہ یہ کہا جا اگر وہ بندہ کوئی کہہ دے کہ جناب مجھے تو زبردستی انہوں نے کلمہ پڑھا دیا ہے، تو جس نے کلمہ پڑھایا ہوگا اس بندے کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دے، اسلام کا یہ فلسفہ نہیں، اسلام ان چیزوں سے ماورا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، ضرورت وقت کی ضرورت یہ ہے کہ آج بھی جاگ جاؤ، نہیں جاگو گے تو پھر حضرات یہ بات یاد رکھو۔ استاد گرامی ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جب ہلاکو خان چنگیز خان آیا تھا کہ جی مولوی اس وقت اس بات پہ لڑتے تھے کہ آپ کی مونچھ میں سفید بال آیا جائز ہے کہ ناجائز، کا یہ ساری باتیں بنائی گئی ہیں۔ اس وقت بھی علماء کہتے تھے کہ یہ اسلام کے دشمن ہے، مگر لوگوں نے کہا مولوی کی بات ہے۔ آج بھی علماء ایک عرصے سے آپ کو کہہ رہے ہیں جب کچھ عرصہ پہلے، آج کہتے ہیں جو بندہ یہ 18 سال کی عمر سے پہلے مسلمان ہوگا وہ ثابت کرے، اور ایک عرصہ پہلے جب توہین رسالت کی گئی علماء نے کہا کہ جنہوں نے یہ جملے کہے وہ آ کے ہمیں ثابت کرے، تو یہ اسمبلی میں بیٹھے لوگ کہتے تھے کہ جناب عالی یہ مولوی کون ہوتے ہیں ہمیں ایمان کا سرٹیفکیٹ دینے والے، یہ کون ہوتے ہیں ہم ان سے دین سیکھیں گے۔ اس وقت یہ باتیں کی گئی اور ہماری عوام نے خوش دلی سے ان باتوں کو قبول کیا۔ آج آپ کا بندوبست کیا جا رہا ہے، آپ کے بچے مرزائی ہو رہے ہیں فارم فل کر کے، آپ کے بچے باہر جانے کے لیے پاسپورٹوں پر عیسائی لکھوا رہے ہیں، ہاں آپ کے بچے قادیانی لکھ لکھ کے باہر جا رہے ہیں، اور یہ سارا ان لوگوں کے تحفظ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ضرورت عمل اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ اسلام کے لیے اٹھو، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اٹھو۔ ہر وہ قانون خاموشی کے ساتھ پاس کر دیا جاتا ہے جو مدارس کے خلاف ہو، مساجد کے خلاف ہو، فلاح انسانیت کے خلاف ہو، جو چیزیں ان کے متعلق ہو، وہ سارے قانون بڑی خوش دلی سے تمام سیاسی جماعتیں مل کر پاس کرتی ہیں، مگر ہم عوام سوئے ہوئے ہیں، ہم خاموشی سے سنے جاتے ہیں۔ مگر یاد رکھو قیامت کے دن سوال آپ سے بھی ہوگا، ہم سے بھی ہوگا، سوال ہوگا۔ اللہ نے ہمارے ذمہ یہ کام لگایا ہے کہ دروازہ نبوت بند ہے، اب ذمہ داری اس امت کی ہے کہ نبی کے دین کو غالب کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرے۔ تو احباب ذی وقار، یہ وہ باتیں ہیں جو تلخ حقیقت ہے، یہ باتیں تلخ حقیقت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کو پاس کیا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے، ہم پتہ ہم برداشت کرتے ہیں۔ لوگ کہتے تھے مساجد اور مدارس کے خلاف قانون پاس ہو گیا تو کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹے گا، مگر اب مدارس کے علماء سے جا کے پوچھو کہ پہاڑ ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا۔ اب جو لوگ مساجد اور مدارس کو چلانے والے ان سے پوچھو، وہ لوگ جو کروڑوں میں مساجد اور مدارس کی فنڈنگ کرتے تھے ان سے پوچھو کہ ان پر کیا بیتی گئی ہے، ان لوگوں سے کس قدر پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ حالات اس طرف پاکستان کے لے جائے جا رہے ہیں۔ وطن عزیز تا صبح قیامت قائم رہے گا، یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور یہ وطن اسلام کے نام پر بنا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب اسلام یہاں غالب ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی خدمت کی توفیق بخشے، آمین بجا۔